السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امیر کے سامنے حق بیان کرے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ امیر اگر حق تلفی کرے بھی تو رعایا کو چاہیے کہ اس کا حق اسے دے، یعنی اس کی اطاعت کرے، زکوٰۃ دے وغیرہ وغیرہ، اور اپنا حق اللہ تعالی سے طلب کرے۔ بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ جب دو امیروں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو بعد والے کو قتل کر دیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ جب تمام مسلمین ایک امیر پر جمع ہو جائیں تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے جو مسلمین میں تفرقہ ڈالے، خواہ وہ تفرقہ ڈالنے والا کوئی بھی ہو۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ حکام سے دور رہے، جھوٹ میں ان کی تصدیق نہ کرے، ظلم میں ان کی مدد نہ کرے۔ روا الترمذی فی ابواب الفتن و صحیح وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روا الترمذی و حسنہ۔ عورت کو امیر نہ بنائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ امارت کو طلب نہ کرے، جو امارت طلب کرے اسے امیر نہ بنایا جائے، اور نہ اسے امیر بنایا جائے جو امارت کا حریص ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ امیر مشورہ سے بنایا جائے، امیر کی خیر خواہی کرے۔ صحیح مسلم۔ امیر کا اکرام کرے، اس کی توہین نہ کرے۔ رواہ الحاکم و سندن صحیح المستدرک جز اول صفحہ 119۔ اگر کسی کی سفارش کرے تو اس سفارش پر ہرگز اس سے ہدیہ نہ لے، یعنی رشوت۔ روا ابو داؤد و سندن حسن التعلیقات للبانی علی المشکات جلد 2 صفحہ 1109۔ اور امیر کو چاہیے کہ رعایا میں نماز کی اقامت کا انتظام کرے، زکوٰۃ کی وصولیابی کا بندوبست کرے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ سورہ حج آیت نمبر 41 حاکم وقت کی بیعت بہت ضروری ہے۔ جو شخص سے بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث ملے گی آپ کو صحیح مسلم کتاب الامارہ میں۔ جماعت المسلمین سے وابستہ اور چمٹا رہے، یہ حدیث ملے گی آپ کو صحیح بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ جماعت سے ذرہ برابر بھی علیحدہ نہ ہو، خواہ امیر جماعت کا حاکم اسے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، یعنی امیر جماعت کا جو امیر ہے اسے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، پھر بھی وہ جماعت سے ذرہ برابر بھی علیحدہ نہ ہو۔ اگر جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد اسے موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جماعت سے کسی حالت میں علیحدہ نہ ہو۔ جماعت سے علیحدہ ہونا گویا اسلام سے علیحدہ ہونا ہے۔ المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد اول صفحہ 173۔ اگر جماعت المسلمین نہ ہو تب بھی کسی فرقے میں شامل نہ ہو، بلکہ تمام فرقوں سے علیحدہ رہے، خواہ اس علیحدگی کی وجہ سے کیسی ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، حتیٰ کہ اس علیحدگی کی وجہ سے اسے درخت کی جڑیں چبانی پڑیں تو انہیں ہی چباتا رہے اور اسی حالت میں مر جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ مسعود صاحب کے قائم کردہ خلافت اور اس کے متعلقات کے عنوان سے واضح ہوتا ہے کہ اس عنوان کے تحت خلافت و حکومت کے مسائل اور احکامات نقل کیے جائیں گے۔ چنانچہ مسعود صاحب نے ایسا ہی کیا اور اس ضمن میں مختلف ذیلی عنوانات کے تحت خلافت اور حکومت کے تمام گوشوں کو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے ذریعے واضح کیا ہے۔ چنانچہ خلافت علی منہاج النبوت کے تحت اس ضمن کی احادیث نقل فرمائی، پھر وہ رعایا کے حقوق، امیر کے فرائض کے تحت بھی انہوں نے احادیث نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازم، سرکاری عہدہ، جزیہ، ذمی، بیعت، اسلامی معاشرہ، چراگاہ، ولایت اور
رفاقت، زمین، جہاد وغیرہ کے عنوانات انہوں نے قائم کیے ہیں، اور اس ضمن میں قرآن و احادیث سے ان کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ ان عنوانات میں ایک اہم عنوان جماعت المسلمین کا بھی ہے، اور جماعت المسلمین کے ذیلی عنوان کو خلافت اور اس کے متعلقات میں نقل کر کے موصوف نے خود ہی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بھی جماعت المسلمین سے حکومت یا خلافت ہی مراد لیتے ہیں۔ اس عنوان کے ضمن میں نقل کردہ احادیث کے مطالعے سے اگرچہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ موصوف جماعت المسلمین سے خلافت اور حکومت ہی مراد لیتے ہیں، لیکن تفہیم کی خاطر ہم اس عنوان کی قدر وضاحت کر دیتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے عنوان کے تحت مسعود صاحب نے پہلی بات یہ نقل کی ہے کہ جماعت المسلمین سے وابستہ اور چمٹا رہے، اور حاشیہ میں پہلے قرآن کریم کی یہ آیت نقل کی ہے جو سورہ توبہ آیت نمبر 115 میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت سے جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے کا حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر جماعت الصادقین بنا کر اس کے ساتھ رہنے کا حکم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب جماعت الصادقین ہوگی تو تبھی کوئی اس کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ استدلال بھی ہم نے انہی کی فکر کے مطابق کیا ہے۔ اس کے بعد موصوف نے جو حدیث نقل کی ہے اس سے ان کا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد موصوف نے جماعت المسلمین کے عنوان کے تحت دوسری بات یہ نقل فرمائی ہے کہ جماعت سے ذرہ برابر بھی علیحدہ نہ ہو، خواہ امیر جماعت کا حاکم اسے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اگر جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد اسے موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اور جس حدیث سے انہوں نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے اور جس کے الفاظ انہوں نے حاشیہ میں نقل کیے ہیں اس کا ترجمہ، اور جس نے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جماعت المسلمین سے مسلمین کی امارت اور حکومت مراد ہے، اور خود موصوف کا اس روایت کو جماعت المسلمین کے عنوان کے تحت ذکر کرنا بھی اسی بات کو ثابت کرتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں اس روایت سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ الفاظ شامل ہیں، جو شخص اپنے امیر سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو اس کو صبر کرنا چاہیے کہ اس کے لیے جو شخص سلطان یعنی بادشاہ کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث میں جماعت کے بجائے بادشاہ کا لفظ اس بات کو غیر مبہم الفاظ کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ اس حدیث میں جماعت سے حکومت اور امارت ہی مراد ہے، اور موصوف نے بھی یہاں اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اسی لیے انہوں نے اس روایت کو جماعت المسلمین کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موصوف نے خلافت حاصل کیے بغیر یا خلیفہ بنائے جانے سے پہلے ہی جماعت المسلمین یعنی حکومت کا امام ہونے کا اعلان کیسے کر دیا، اور اس بے اختیار جماعت المسلمین بنانے کا ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ پھر اس بے بس اور بے اختیار جماعت المسلمین کے بلبوتے پر انہوں نے دنیا کے تمام مسلمین کو غیر مسلم کیسے قرار دے دیا؟ کیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے اس بے بنیادی دعویٰ کو ثابت کر پائیں گے، جبکہ دنیا میں وہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھنے کی جرأت نہیں کر پاتے، اور گفتگو کرتے وقت ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ لرزہ براندام بھی رہتے ہیں؟ تو قیامت کا دن تو بڑا سخت ہوگا اور اللہ تعالی سخت غصے میں ہوں گے۔ وہاں پر دھوکہ بازی، عیاری اور مکاری اپنی چوکڑی
بھول جائے گا تو وہاں کسی جھوٹ کو ثابت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسی ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کانپ رہی ہوں گی، اس لیے موصوف کو اس دن کی پیشی سے ڈرنا چاہیے۔ اور آج جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کھلم کھلا اعلان کر کے اپنی نادانی سے رجوع کر لیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا، فرقہ مسعودیہ نے اگر ایسا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں بہت بڑا مقام مل سکتا ہے۔ پھر وہ اس جماعت المسلمین کے ذریعے خاص قسم کے مسلم ہی تیار کر رہے ہیں، جبکہ جماعت المسلمین تو وہاں قائم ہوتی ہے جہاں مسلم پہلے سے موجود ہوں۔ مسلمین کی موجودگی کے بغیر جماعت المسلمین کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد موصوف نے جماعت المسلمین کے عنوان کے تحت تیسری بات یہ نقل فرمائی ہے کہ جماعت سے علیحدہ نہ ہو، جماعت سے علیحدہ ہونا گویا اسلام سے علیحدہ ہونا ہے۔ اور جس حدیث سے انہوں نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہوا، اس نے اسلام کی رسی کو گردن سے نکال ڈالا۔ یہ حدیث بھی حکومت سے متعلق ہے، اور موصوف کا اس حدیث اور اس کے مفہوم کو جماعت المسلمین کے تحت ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت المسلمین سے حکومت ہی مراد ہے۔ جماعت المسلمین کے عنوان کے تحت موصوف نے جو آخری بات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جماعت المسلمین نہ ہو تب بھی کسی فرقے میں شامل نہ ہو، بلکہ تمام فرقوں سے علیحدہ رہنے، خواہ اس علیحدگی کی وجہ سے کیسی ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، حتیٰ کہ اس علیحدگی کی وجہ سے اسے درخت کی جڑیں چبانی پڑے تو انہیں بھی چباتا رہے اور اسی حالت میں مر جائے۔ اور یہ مفہوم انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے لیا ہے، اور اس روایت کے ذکر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جماعت المسلمین سے اسلامی حکومت مراد ہے، اور جب جماعت المسلمین سے اسلامی حکومت مراد ہے تو فرقوں سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو حکومت کے مخالف ہیں اور حکومت کا تختہ الٹنے کے خواہش مند ہے۔ لہذا اس حدیث سے دینی فرقے کسی طور پر بھی مراد نہیں لیے جا سکتے، بلکہ اس سے مراد حکومت کے باغی اور نافرمان ہیں۔ بس اس کی وضاحت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جماعت المسلمین سے موصوف کے نزدیک بھی اسلامی حکومت ہی مراد ہے۔